बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 जनवरी है और दिन है जुमे का। बात यह है कि इमरान खान साहब जिस तरह से नाकाबिल शिकस्त साबित हुए हैं, उनको ये पूरा निज़ाम शिकस्त नहीं दे सका। तमाम हथकंडे, तमाम जो जबर बर्बरियत फस्तायत है, जो कुछ किया गया पिछले 2.5 साल में, किसी एक चीज़ से भी इमरान खान ना घबराया है, ना टूटा है, ना पीछे हटा है। इद्दत जैसे मकरू और गंदे और गलीज़ केसेस बनाए गए और इसी तरह से जो उनके ऊपर कत्ल व गारत गरी के, दहशत गर्दी के, गद्दारी के, करप्शन के, लूट मार के, मुल्क से बेवफाई के, हर तरह के केसेस बनाए गए, लेकिन इमरान खान को ये नहीं तोड़ सके। ये वो बात है जो पूरा पाकिस्तान जानता है, जो आप जानते हैं, मैं जानता हूँ, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जानते हैं। लेकिन मज़ा तब आता है जब इमरान खान के बदतरीन मुखालफिन या शरीफ ख़ानदान के घर का कोई बंदा इस बात का एतराफ़ करता है। तो अब एक बड़ा एतराफ़ जो है वो आया है नजम सेठी साहब की तरफ से। आपको पता है कि वो नवाज शरीफ के कितने क्लोज़ हैं। उन्होंने 5-6 ऐसी बातें की हैं जिससे नून लीग की असल औकात जो है वो पता तो सबको है, लेकिन मैंने जिस तरह आपको अर्ज़ किया कि मज़ा तब आता है कि शरीफ ख़ानदान के घर के बंदे जब इमरान खान के हक़ में गवाही दें, जब शरीफ ख़ानदान के कंप्रोमाइज़ होने की गवाही दें, जब नवाज शरीफ के जो है वो सियासी बोने होने की गवाही दें, जब नून लीग के पल्ले कुछ न होने की गवाही दें, तो फिर बड़ा मज़ा आता है, फिर बड़ा इंजॉय किया जाता है। कम से कम मैं तो बहुत इंजॉय करता हूँ। कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ कि नजम सेठी साहब क्या कह रहे हैं। कल उन्होंने ये बात कही, मैं इसके ऊपर ट्वीट्स भी कर चुका हूँ, कुछ और चीज़ें भी आपके सामने रखता हूँ। कहते हैं कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट ने मुज़ाकरात के मामले पर हुकूमत को मुकम्मल तौर पर ऑन बोर्ड नहीं लिया, इसलिए हुकूमत घबराई हुई है। इसीलिए आप देख रहे हैं शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि मुझे वसवसे आ रहे हैं, ख्वाजा आसिफ भी कुछ बयानात दे रहे हैं जो आपके सामने हैं, और PMLN के मियां जावेद लतीफ़ भी बयानात दे रहे हैं, वो चीज़ें आपके सामने हैं। लेकिन नून लीग की ये कुल सियासी औकात है, शहबाज शरीफ की कुल ये सियासी औकात है, नवाज शरीफ की ये सियासी औकात है, मरीम नवाज शरीफ की ये सियासी औकात है कि नवाज शरीफ के जिसकी नवाज शरीफ के बेडरूम तक रसाई है, नजम सेठी वो ये बात कह रहे हैं कि हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट ने मुकम्मल तौर पर ऑन बोर्ड नहीं लिया। ज़ाहिर है इनको क्यों लें ऑन बोर्ड, ये फॉर्म 47 वाले अवाम के वोटों से थोड़ी आए हैं, ये हकीकी अवामी नुमाइंदे थोड़ी हैं कि इस्टेब्लिशमेंट इनको ऑन बोर्ड ले। फिर नजम सेठी कहते हैं कि मुज़ाकरात के मामले पर तमाम फैसले कहीं और होंगे, नून लीग के हाथ में कुछ भी नहीं है। ये मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ज़रा आप देखें कि इनके घर के बंदे ये कह रहे हैं कि इनकी औकात और इनकी हैसियत क्या है। फिर नजम सेठी कहते हैं कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और मैंने लिखे हैं पॉइंट्स, मैं कल भी कोशिश कर रहा था, आज या कल जो है वो कोशिश करूँगा कि लाजमी मैं इस पर वीडियो करूँ कि वो चीज़ें जहाँ पे तहरीक इंसाफ हुकूमत को एक्सपोज नहीं कर सकी, जहाँ पे टफ टाइम नहीं दे सकी। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब जब बाहर थे तो इमरान खान साहब हर 15-20 दिन बाद इकॉनमी के अपने लोगों को बिठाते थे और हुकूमत को एक्सपोज करते थे, इनके दावों को एक्सपोज करते थे। जब से इमरान खान जेल गए हैं, इकॉनमी के ऊपर एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस तहरीक इंसाफ की जानिब से नहीं की गई। इसलिए फिर मैं इनको भी चाबी वाले खिलौने कहता हूँ, कंप्रोमाइज़ कहता हूँ, और इनको कहता हूँ कि ये मिले हुए हैं इनसे कि हुकूमत को जहाँ पे एक्सपोज करना चाहिए वहाँ पे एक्सपोज नहीं करते। अब ये नजम सेठी ये बात कह रहे हैं कि अब देखें कितने दिनों से हुकूमत ये बयानी बना रही है, मुझे संभालिए, कोई PTI ने इसके ऊपर वाइट पेपर जारी नहीं किया, कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं दिए। नजम सेठी कहते हैं कि महंगाई इसलिए कम हो रही है क्योंकि लोगों की कुव्वत खरीद कम होने से अशिया खुर्दनोश की फ़रोख्त कम हो गई है, इसलिए चीज़ों की कीमतें गिर गई हैं। भाई ज़ाहिर है जब लोगों की कुव्वत खरीद ही नहीं रही, लोग खरीद ही नहीं पा रहे, तो ये डिमांड एंड सप्लाई वाला मामला है। डिमांड जो है वो कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो कीमतें नीचे आई हैं। और वैसे भी महंगाई कम नहीं हुई, महंगाई बढ़ने की रेशो कम हुई है। यानी पहले अगर एक चीज़ जो है वो 100 रुपये की जो है वो 110 की हो रही थी एक साल में, यानी 2023 से 24 में या 2022 से 23 में 100 वाली चीज़ 110 रुपये की हुई है, तो अब अगले साल वो 110 रुपये वाली चीज़ मतलब 10% के हिसाब से नहीं बढ़ी, और उसकी कीमत 120 नहीं हुई, 116 हो गई है। तो यानी महंगाई बढ़ने की रेशो कम हुई है, महंगाई कम नहीं हुई। और ये जो रेशो कम हुई है उसकी वजह भी जो नजम सेठी बता रहे हैं कि वो इसलिए कि लोगों की कुव्वत खरीद नहीं रही, लोग चीज़ें खरीद नहीं पा रहे। जब खरीद नहीं पा रहे तो ज़ाहिर है फिर चीज़ों की सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो कीमतें गिर गई हैं। फिर नजम सेठी कहते हैं कि कहाँ हुई है मुआशी बेहतरी, गरीब से पूछें तो बताएगा कि पहले से बुरा हाल है। बिल्कुल, मैं इसलिए कहता हूँ कि हुकूमत अरबों खरबों जितने मर्जी इस्तेमाल पैसे लगा ले, इससे मीडिया चैनल्स के मालकान को तो फ़ायदा हो रहा है, लेकिन अवाम में हुकूमती नैरेटिव इसलिए नहीं बन रहा कि हर पाकिस्तानी रोज़ बाज़ार जाता है, वो आटा भी ख़रीदता है, वो गंदम भी ख़रीदता है, वो दूध भी ख़रीदता है, वो चीनी भी ख़रीदता है, वो चावल भी ख़रीदता है, वो घी भी ख़रीदता है, वो खुदा न खास्ता बीमार हो जाए तो वो हॉस्पिटल में भी जाता है, वो मेडिकल स्टोर पर भी जाता है, वो बच्चों के तालीम के खर्चात भी बर्दाश्त करता है। तो आम आदमी को डेली उसके घर में गैस का बिल भी आता है, उसके घर में बिजली का बिल भी आता है, वो पेट्रोल भी डलवाता है, वो डीजल भी डलवाता है। तो हर आम पाकिस्तानी को डेली पता चलता है कि हकीकत क्या है। ये TV चैनल इतना मर्जी झूठ बोल रहे हैं, लोगों को गुमराह नहीं कर सकते, लेकिन
مسئلہ یہ ہے کہ اسی عوام کے ٹیکس کے اربوں روپے جو ہے وہ کرپشن لوٹ مار کرنے والے یہ چور ڈاکو لٹیرے میڈیا چینلز کے مالکان کو کھلا دیتے ہیں کہ تم جھوٹ بولو، عمران خان کے خلاف پراپیگنڈا کرو اور جھوٹ بولو کہ معیشت سنبھل گئی ہے۔ اس کے بعد نجم سیٹھی کہتے ہیں کہ جب آپ لوگوں سے کہتے ہیں کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے تو وہ کہتے ہیں پھر ہم کیا کریں، جب ہم چیزیں خرید ہی نہیں سکتے کیونکہ ہماری قوت خرید ہی نہیں رہی تو مہنگائی کم ہونے کا ہم کیا کریں۔ نجم سیٹھی کہتے ہیں کہ کیونکہ امپورٹس کم کر دی گئی ہیں تو ڈالر کی ضرورت کم ہو چکی ہے، اس لیے ڈالر سٹیبل ہوا ہے، ایکسپورٹس تو وہی ہیں، مزہ تو تب آئے گا جب گروتھ 6% پر ہو، امپورٹس بڑھیں، ایکسپورٹس بڑھیں اور ڈالر پھر بھی سیٹل رہے۔ دیکھیں یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے، یہ کیوں ڈالر سٹیبل ہے؟ کیونکہ پاکستان کے اندر پروڈکشن رک گئی ہے، انڈسٹری رک گئی ہے، فیکٹریاں رک گئی ہیں، ملیں رک گئی ہیں۔ پچھلے دنوں میں ہم گئے ہوئے تھے، اسد چودھری صاحب تھے، میں تھا، رضوان غلزئی صاحب، عمر جٹ صاحب، ٹیم کی پوری ٹیم تھی، وسیم ملک صاحب تھے، ہم سب گئے ہوئے تھے فیصل آباد، ایک دوست کی شادی تھی، بارات کے ساتھ ہم گئے ہوئے تھے۔ تو پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ جہاں بھی جائیں وہاں پہ ہم نکل کے ذرا عام لوگوں سے بات کرتے ہیں، عام لوگوں سے بات کی، پھر وہاں پہ ایک سیٹ اپ ہے، ایک وہاں کے شہری ہیں ان کا، ایک بزنس مین ہے ان کا، تو ان کے پاس ہم گئے، ہم نے ان سے پوچھا، انہوں نے بتایا کہ حالات عمران خان کے دور میں کیا تھے فیصل آباد میں جو اور اب کیا ہیں، مطلب زمین آسمان کا فرق ہے، اور جو اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے فیکٹریوں کے ساتھ، ملوں کے ساتھ، جو پروڈکشن کے حوالے سے جو ٹیکسٹائل یہ وہ سب چیزیں تباہ اور برباد انہوں نے کر دی ہیں۔ تو ظاہر ہے جب فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں، ملیں بند ہو گئی ہیں، انڈسٹری بند ہو گئی ہے، اور جو اس کے لیے جو میٹیریل چاہیے ہوتا تھا فیکٹریوں کو، ملوں کو، را میٹیریل جب وہی نہیں آ رہا تو ظاہر ہے آپ کو ڈالر تو پھر چاہیے ہی نہیں۔ جب ڈالر آپ اس طرح سے آپ خرچ نہیں کر رہے تو ڈالر کا ریٹ سٹیبل ہو گیا، اور یہ اب میں نہیں کہہ رہا، یہ بات نجم سیٹھی کہہ رہے ہیں کہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی کوئی کمال نہیں ہے کہ یہ جو ڈالر کا ریٹ سٹیبل ہو گیا۔ پھر نجم سیٹھی کہتے ہیں امپورٹس گر چکی کیونکہ پروڈکشن کم ہو چکی، پروڈکشن اس لیے کم ہو چکی کیونکہ اشیاء کی ڈیمانڈ کم ہو چکی، ڈیمانڈ اس لیے کم ہو چکی کیونکہ لوگوں کی قوت خرید ہی نہیں رہی، اس وجہ سے ڈالر سٹیبل ہے۔ یہ ہیلدی سائن نہیں ہے، لوگوں کے پاس خرچ کرنے کے پیسے نہیں رہے۔ پھر نجم سیٹھی کہتے ہیں کہ پہلے اگر 10 لوگ برسر روزگار تھے تو اب 9 لوگ ہیں، بے روزگاری بڑھی ہے، یعنی بجائے اس کے کہ پچھلے 2.5 سال میں مزید لوگوں کو روزگار ملتا، جو برسر روزگار تھے وہ بھی بے روزگار ہوئے ہیں۔ پھر آئیں جی بڑی مزیدار بات، کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو شہباز شریف جیسا وفادار نہیں مل سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف صرف کابینہ اجلاس کرتے ہیں یا ادھر ادھر کے دورے، جو اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے شہباز شریف بیچارے وہی کرنے لگ جاتے ہیں۔ معیشت، SIFC اور PTI سے مذاکرات، سب کچھ اسٹیبلشمنٹ خود کر رہی ہے۔ ایک بار پھر نجم سیٹھی بتا رہے ہیں کہ کیا اوقات ہے شہباز شریف کی، نواز شریف کی اور ان کی حکومت کی، لیکن ایک انہوں نے بڑا دعویٰ کیا، بہت بڑا دعویٰ کیا۔ نجم سیٹھی کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ شہباز شریف سے زیادہ مریم نواز شریف سے خوش ہے۔ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، یہ بہت بڑا دعویٰ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ شہباز شریف سے زیادہ مریم نواز شریف سے خوش ہے۔ تو میں نے اس لیے کہا تھا کہ کیونکہ وہ حیدر نقوی صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ اس طرح کی اگر کوئی ایک انٹیلیجنس ایجنسی رپورٹ تیار کرتی ہے تو وہ لیک ہوتی ہے تو پھر یہ بیانیہ بن جاتا ہے، تو وہ اس سے اتفاق نہیں کر رہے تھے نجم سیٹھی کی اس بات سے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ فوج کا اسٹیبلشمنٹ کا بطور مجموعی فوج کا موقف ہوتا ہے جو کور کمانڈرز کانفرنس میں کے اعلامیہ میں آتا ہے۔ تو میں نے ان سے یہ کہا، میں نے کہا سر اب یہ تو ہے نہیں کہ کور کمانڈرز کانفرنس کے اعلامیہ میں لکھا جائے کہ ہم مریم نواز سے بہت خوش ہیں، لیکن میں نے یہ ضرور کہا حیدر نقوی صاحب کو کہ چاچے کے ٹکر کی بھتیجی ہے، صحیح چاچے کو ٹکر دے رہی ہے، ٹف ٹائم دے رہی ہے کہ چاچے کو بھی آسان راستے پہ کراس کر گئی ہے، چاچے کو مات دے دیا ہے بھتیجی نے۔ تو یہ اس وقت صورتحال ہے۔ نجم سیٹھی کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو مریم نواز بہت پسند ہے، بہت خوش ہیں مریم نواز۔ پھر نجم سیٹھی کہتے ہیں کہ مریم نواز کوئی کسی کی سفارش نہیں مانتی، بہت میرٹ پہ کام کر رہی ہیں۔ میں نے کہا جی بالکل بہت میرٹ پہ کام کر رہی ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ابھی یہ جو DC خوشاب سروش فاطمہ شیرازی صاحبہ کو جس طرح سے ہٹایا گیا، میں بڑی تفصیل سے اس پہ بات کر چکا ہوں کہ ان کو کیسے ہٹایا گیا، کیوں ان کو ہٹایا گیا اور اس کی وجوہات کیا ہیں، اور کس طرح سے اس میں اعظم عزیز تارڑ تک اس میں انوالو ہوئے، لیکن وہ انہوں نے سفارش نہیں مانی اور ان کی سفارش جب نہیں مانی تو ان کو مریم نواز نے چیف سیکرٹری کے ذریعے چینج کروا دیا۔ وہ چیف سیکرٹری جو ان کی گاڑی بھی چلاتا ہے اور باہر ان کے آگے پیچھے بھی پھر رہا ہوتا ہے جب وہ جنیوا جاتی ہیں، جہاں بھی جاتی ہیں۔ پھر نجم سیٹھی کہتے ہیں کہ SIFC نے چولستان میں زمینیں ٹھیکوں پر جب یہ دینے کا سلسلہ شروع کیا تو انہوں نے زرداری کو کہا کہ آپ بھی کچھ کریں، تو زرداری نے کہا یس سر۔ پھر زرداری نے کچھ سرمایہ کاروں کو بلا کر کہا کہ زمین ٹھیکے پر لو، لیکن کہتے ہیں کہ زرداری نے ڈبل گیم کیا۔ زرداری نے کہا کہ زمین ٹھیکے پہ لے لو لیکن ابھی پیسے نہ دینا، اور انہیں کہنا ہے SIFC والوں کو، فوجیوں کو، کہ جب تک ادھر آپ چولستان میں پانی نہیں دیتے، نہریں نہیں نکالتے، ہم پیسے نہیں دیں گے، اور یہ نہریں نکال نہیں سکتے کیونکہ سندھ کے ساتھ ان کا رولا پڑا ہوا ہے۔ تو نجم سیٹھی کے مطابق زرداری نے یہاں پر ڈبل گیم بھی کیا ہے۔
پھر نجم سیٹھی کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے مولانا فضل الرحمان کو آن لائن لیا ہوا ہے، آن بورڈ لیا ہوا ہے. یہ بڑی ویسے یہ بات بھی ٹھیک ہے، اس وقت جماعت اسلامی ہو، مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں، جتنی اس طرح کی جماعتیں وہ سب آن بورڈ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اب آ جائیں جو انہوں نے یہ بھی انکشاف تو نہیں ہے، یہ اعتراف کیا ہے کہ عمران خان کے خلاف نون لیگ سمیت کوئی کھڑا نہیں ہو سکا. یہ میں نے اس لیے آپ کو عرض کیا نا کہ یہ نجم سیٹھی جب کہتے ہیں تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. تو اب نجم سیٹھی یہ بات مان رہے ہیں کہ عمران خان کے خلاف نون لیگ سمیت کوئی کھڑا نہیں ہو سکا. اب سمیت وہ کہہ سکتے تھے، وہ سیدھا نہیں کہہ سکتے تھے کہ جس ادارے نے، جس عدالت نے، دیکھیں عمران خان کے خلاف اسٹیبلشمنٹ، الیکشن کمیشن، عدلیہ، میڈیا، بیوروکریسی، حکومتیں سب ایک بورڈ پر، ایک پیج پر ہیں، سب ایک ساتھ ہیں، سب نے متحد ہو کر اٹیک کیا ہے، اور وہ اکیلا جیل میں تنہا بیٹھ کر اس نے اس نظام کو شکست دی ہے. ہاں یہاں پہ ایک کریڈٹ ان کو نہ دینا ناانصافی ہوگی. جو عمران خان کے اتحادی ہیں، مجلس ذوات المسلمین کے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہوں، صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہوں، محمود خان اچکزئی صاحب ہوں، یا جو پرویز الہی صاحب اور مونس الہی صاحب، وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. تو نجم سیٹھی اب یہ بات مان رہا ہے کہ عمران خان کے خلاف کوئی کھڑا نہیں ہو سکا، اور تمام تر طاقت ہونے کے باوجود، بندوق ہاتھ میں ہونے کے باوجود، گولیاں مارنے کے باوجود، عدلیہ سے فیصلے کروانے کے باوجود، یحییٰ افریدی کو چیف جسٹس پاکستان لگانے کے باوجود، امین الدین خان کو آئینی بینچ کا سربراہ لگا کے اور اس کے ساتھ جمال خان مندوخیل صاحب اور محمد علی مظہر صاحب کو بٹھانے کے باوجود، نعیم اختر اعوان صاحب، مسرت ہلالی صاحب کو آئینی بینچ کے لیے سلیکٹ کرنے کے باوجود، عالیہ نیلم صاحبہ کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ بنانے کے باوجود، عامر فاروق صاحب کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ رکھنے کے باوجود، پورا نظام مل کے تمام چینلز کو کنٹرول کرنے کے باوجود، اس کے نام اور اس کی تصویر پر پابندی لگانے کے باوجود، اس کی پارٹی کو توڑنے کے باوجود، اس کے 10,000 15,000 کارکن گرفتار کرنے کے باوجود، اس کی اے اور بی کیٹیگری کی لیڈرشپ سے پریس کانفرنس کروا کے چھڑوانے کے باوجود، اس کی بیوی کو جیل میں رکھنے کے باوجود، اس کے اوپر عدت جیسا گھٹیا کیس بنانے کے باوجود، اس کے کارکنان کے ساتھ ہر طرح کا ظلم، جبر، تشدد، بربریت کرنے کے باوجود، چار دیواری کا تقدس پامال کرنے کے باوجود، اس کے ساتھ کھڑے ہونے والوں کی خواتین کے گریبانوں پر ہاتھ ڈالنے کے باوجود، ان کی بیٹیاں بھی محفوظ نہیں، ان کی بہنیں بھی محفوظ نہیں، ان کی بیویاں محفوظ نہیں، جو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، سب چیزیں کرنے کے باوجود صحافیوں کو اٹھایا گیا، ارشد شریف صاحب جیسا واقعہ ہوا، عمران ریاض صاحب کو اغوا کیا گیا، اور یہ مقبول جان صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا، آفتاب اقبال صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا، اور میڈیا کے درجنوں لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، عام لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، عوام پاکستان کے ساتھ جو کچھ ہوا، قاضی جیسے گھٹیا، نیچ، مکروہ، غلیظ، خبیث انسان کے ذریعے لیول پلینگ فیلڈ نہ دینا، بلے کے نشان چھینا، آروز جو ہے وہ بیوروکریسی سے لینا، اسکندر سلطان راجہ کو سپورٹ کرنا، ہر چیز کرنے کے باوجود نجم سیٹھی یہ مان رہا ہے کہ عمران خان کے خلاف یہ نظام سب کوئی بھی کھڑا نہیں ہو سکا. اس سے بڑی عمران خان کے حق میں گواہی کوئی نہیں ہو سکتی. یہ عمران خان کی خوش نصیبی ہے کہ شریف خاندان کے گھر کے بندے اس کے حق میں گواہی دے رہے ہیں. تو مطلب حیران کن ہے. ذرا سوچیے ہو کیا رہا ہے کہ عمران خان کے مخالفین جو ہیں وہ بھی عمران خان کے حق میں گواہی دے رہے ہیں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم صاحب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.